पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, दे हैव बीन मेकिंग अराउंड इन ड्यूरिंग दिस ईयर। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। पाकिस्तान के बारे में उनका जो अंदाज़ा है वो एब्सोल्युटली गलत है। हमने फिर 6 और 7 को और 9 और 10 को काम करके दिखाया या नहीं दिखाया? आज भी आपको यही बता रहे हैं ना, छोटी सी झलक दिखा रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, जारी और सारी है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर वॉर। हमसे पंगा ना करना। दिस इज द मोस्ट बैटल हार्डन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। मार्का हक में सिर्फ 10% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर अज़ीमुश्शान परेड होगी। ताकत की एक झलक आवाम को भी दिखाएंगे। बाद में भारतीय ये ना कहें कि बताया नहीं था। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। और पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है, उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या, हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं। पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, दे हैव बीन मेकिंग अराउंड इन ड्यूरिंग दिस ईयर। मार्का हक में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। जंग का जाविया बदल दिया। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। किसी को शक है तो अभी एक किस्त दिखाई है। तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय क़यादत ने अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डाला। भारतीय फौज सियासत ज़दा हो चुकी। भारत 1 साल बाद भी पहलगाम वाक़े का सबूत सामने न ला सका। बैनुल-अक़वामी बरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा खत्म हो गया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सीज से लड़ते दिहाइयां हो गईं। खित्ते में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहां से उनका आगाज होता है। वहां से जब हम बराबर करते आएंगे तो ये आइंदा कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। लें अपनी गंदी जबान से कराची का नाम, देखें फिर कराची वाले करते क्या हैं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान बनना है। इसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। PF का जो डिफेंसिव पोस्चर था, it was in seconds converted into an offensive posture. Within minutes हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। और हमारी confirmed kills जो हैं 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है। इन एडिशन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी नॉलेज के मुताबिक दे वर डैमेज्ड और उनमें से कुछ दे स्टिल रिमेन इरिकवरेबल। मार्का हक में हमारा स्कोर 8-0 रहा। 4 रफेल समेत 8 जहाज गिराए। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने अहम तफसीलात बता दी। कहा, भारत आज तक समझ नहीं पाया आखिर हुआ क्या था। मल्टी डोमेन वॉरफेयर से भारतीय फजाया को नाकारा किया था। साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकाम बनाया। भारतीय फजाया बॉर्डर के करीब ना आ सकी। मगर सवाल ये पैदा होता है इस मार्के के बाद कि हर तरह से लैस जो भारतीय बहरिया थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की हिम्मत क्यों ना कर सकी। हालांकि इस मार्का हक व बातिल के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहर अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की यकीनन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नेवी की मरबूत और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में हमारी तमाम समुंदरी गुज़रगाहें मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं और बंदरगाहें फ़ाल रहीं। भारतीय बहरिया ने कई बार अपनी बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया जारहियत की हिम्मत नहीं कर सकी।
خفت مٹانے کے لیے بھارت نے احمقانہ بیانات دیے۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف ریئر ایڈمرل شفاعت علی نے کہا کہ ہماری بندرگاہیں فعال اور ساحلی تنصیبات مکمل محفوظ رہیں، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جسے دنیا کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی، اسی نے دنیا کو گنتی بھلا دی۔ یہ کہانی ہے چین کے ڈریگن کی اور پاک فضائیہ کے اس شاہین کی جسے دنیا چنگڈو J-10C کے نام سے جانتی ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی کو کم ہانکے والوں پر دہشت اس وقت طاری ہوئی جب پاک فضائیہ کے کوہنا مشق پائلٹس نے اس ڈریگن کی لگام تھامی۔ مارکہ حق میں جب تاریخ کا سب سے بڑا فضائی میدان سجا تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جنگ کے سبب بدل جائیں گے، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ ڈھول تاشوں کے ساتھ بھارت لایا گیا رافیل اس کا پہلا شکار بنا۔ چینی ڈریگن پاکستانی شاہینوں سے ملا تو تہلکہ مچا دیا، دشمن کا غرور خاک پہ ملا دیا۔ جسے دنیا گنتی میں نہیں لاتی تھی، اسی نے دنیا کو گنتی سکھا دی۔ پاک فضائیہ کا حصہ بنتے ہی J-10C کے دنیا میں چرچے، خطے کی فضاؤں میں پاکستانی پائلٹس اور چینی ٹیکنالوجی کا راج۔ J-10C کا جدید ایسا ریڈار، طویل مار کے لیے بنیادی ہتھیار، PL-15 میزائل، J-10C کے ترکش کا بہترین تیر، گلاس کاکپٹ اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے جدت کا شاہکار، جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آج بھی دشمن کی سمجھ سے بالا تر۔ شاہکار طیارے پر خصوصی رپورٹ اسی بلیٹن میں۔ دوبارہ جارحیت کی تو 4 گنا زیادہ مار پڑے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، کہا بھارت کو مار پڑی تو سیز فائر کے لیے منتوں ترلوں پر اتر آیا۔ بھارت میں ہونے والی منصوبہ بندی سے ہم آگاہ تھے، ہمارے مؤثر جواب پر بھارت کو سفید جھنڈا لہرانا پڑا۔ فیلڈ مارشل کا مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی کردار تھا، وہ سروسز چیفز اور وزیر اعظم سے مسلسل رابطے میں رہے۔ فیلڈ مارشل کو بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ کی مدد حاصل رہی۔ فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ پر یقین رکھیں، رزلٹ اچھا ملے گا۔ پاکستان نے فضائی، الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا تقریب سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل کی بہترین قیادت نے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ دشمن کی تمام تنصیبات پاک فضائیہ کے نشانے پر تھیں۔ سری نگر سے بھٹنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو لمحوں میں تباہ کر دیا۔ پاک فضائیہ نے ریکارڈ ٹائم میں دشمن کی تنصیبات کو تباہ کیا۔ پاک فضائیہ نے دنیا کے سر فہرست لڑاکا طیاروں کو خاک میں ملا دیا۔ ایئر چیف کی پاک فضائیہ کے مارکہ حق میں کامیابی پر جوانوں کو مبارکباد۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مارکہ حق کا 1 سال مکمل۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد، پاک فضائیہ کے شہداء اور غازیوں کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے کردار پر دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ شیر دل شاہینوں کو ستارہ جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تقریب میں طلباء طالبات نے ملی نغمے پیش کیے۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور، ابتدائی فریم ورک تیار ہو گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق پہلے جنگ کا باضابطہ خاتمہ ہوگا، دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرمز کا بحران حل ہوگا، تیسرے مرحلے میں جامع معاہدے پر بات ہوگی۔ منصوبہ قلیل مدتی سمجھوتے پر مبنی ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ 1 ہفتے میں طے پا سکتا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کریں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ سپریم لیڈر اور ایرانی صدر میں ملاقات 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ ایرانی صدر کہتے ہیں مجتبیٰ خامنہئی کی گفتگو نقطہ نظر عاجزانہ رویے نے متاثر کیا۔ اعلیٰ ترین قیادت کی عاجزی، اخلاقی برتاؤ ملک کے انتظامی نظام کے لیے مثالی ہے۔ سپریم لیڈر سے اعتماد اور گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کا عزم، کہا امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔
امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل کی کاوشیں تاریخ یاد رکھے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا یقین ہے امریکہ ایران جنگ بندی دیر پا ہوگی، خطے میں پائیدار امن ہوگا، پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سلامتی عزیز ہے، اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا، یہ پاکستان کے ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا ہے، اور حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے۔ ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک موقف، کہا حرمین شریفین کی سلامتی سعودی عرب کی سلامتی سے جڑی ہے، سعودی عرب کو خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ، عازمین حج اور عام مسافروں کو فراہم امیگریشن سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت قائم خصوصی کاؤنٹرز کا معائنہ کیا، عملے سے ملاقات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ عازمین حج نے امیگریشن کی سہولت کے بہترین انتظامات پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے جوائنٹ سرچ چیک پوسٹ کا معائنہ بھی کیا، کہا مسافروں کو بلا تاخیر سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پیرا کو بدنام کرنے والوں کی شامت، پیرا فورس کے 4000 اہلکاروں اور افسران کی اسکروٹنی کا حکم، پیرا اہلکاروں پر باڈی کیم نصب کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، پیرا کی ساکھ اور ڈسپلن پر سخت سوالات اٹھائے۔ مارکہ حق بنیاد المرصوص کی عظیم الشان کامیابی کا 1 سال مکمل، پشاور اسٹیڈیم میں جشن فتح کی خصوصی تقریب، سیکیورٹی فورسز کا انسداد دہشت گردی مشقوں کا مظاہرہ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مقامی فنکاروں کا اپنے فن کا مظاہرہ، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ بن گیا، بھارتی نیشنل کرائم بیورو کی سالانہ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات، جرائم میں دہلی بھارت کے 19 بڑے شہروں میں سر فہرست، ممبئی کا دوسرا نمبر، لیکن دہلی کے مقابلے صرف 1% جرائم۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی دارالحکومت میں خواتین انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ اور پاکستان ٹیسٹ ٹیم کو بڑا دھچکا، بابر اعظم انجری کا شکار، بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے آؤٹ ہو گئے۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میچ آج میرپور میں کھیلا جائے گا۔